نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ میرے عزیز دوستو، میری آج کی اس ریکارڈنگ کا عنوان ہے نماز کے بعد کی دعائیں اور خصوصی اذکار۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن پر کلک نہیں کیا تو جلدی سے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میرے آنے والی تمام تر ریکارڈنگ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اور میرے عزیز دوستو، چونکہ اچھی بات کا کرنا صدقہ ہے اور اچھی بات کو سننے کے بعد اس کو آگے دوستوں تک سنانا یا پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے، تو میری اس ریکارڈنگ کو سننے کے بعد اور دوستوں میں میری اس ریکارڈنگ کو شیئر کریں تاکہ وہ دوست میری اس ریکارڈنگ سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ میرے عزیز دوستو، میں نے ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سماعت کیجئے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو 3 دفعہ کلمہ استغفار یعنی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے، یعنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے، اور اس کے بعد یہ دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہ دعا پڑھتے۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو ہی سالم ہے اور محفوظ و منزہ ہے ہر عیب اور نقص سے، حوادث و آفات سے، ہر قسم کے تغیر و زوال سے، تیری ہی طرف سے اور تیرے ہی ہاتھ میں ہے سلامتی، جس کے لیے چاہے اور جب چاہے سلامتی کا فیصلہ کرے اور جس کے لیے نہ چاہے نہ کرے، تو برکت والا ہے، اے بزرگی اور برتری والے، تعظیم و اکرام والے۔ میرے عزیز دوستو، یہ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ کی اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، یعنی جیسے ہی آپ سلام پھیرتے تھے نماز کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سلام پھیرنے کے فوراً بعد آپ پہلے 3 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ عرض کرتے تھے۔ یہ دراصل کمال عبدیت ہے کہ نماز جیسی عبادت کے بعد بھی اپنے کو قصوروار اور حق عبادت ادا کرنے سے قاصر و عاجز سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی اور بخشش مانگی جائے۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام سے نماز کا سلام پھیر لینے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ لینے کے بعد آگے تقریباً 3 دعائیں ہیں جو کہ ثابت ہیں حضور علیہ السلام سے، اور اس میں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد 2 صورتیں ہیں۔ کچھ فرض نماز تو ایسے ہیں جن کے بعد سنتیں اور نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور کچھ فرض نماز ایسی ہیں جن کے سلام پھیرنے کے بعد سنن اور نوافل نہیں ہیں، یعنی سنتیں اور نفلیں وغیرہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو ہر فرض نماز کے سلام پھیر لینے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر پہلی دعا کہ سر پر دایاں ہاتھ رکھ کر
یہ دعا کے الفاظ ہیں بسم اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ایک مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے دایاں ہاتھ سر پہ رکھ کر، پھر اس کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یہ دعا ہے، یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے۔ یہاں پر اس بات کا خیال کریں کہ بعض روایات میں یہ دعا لفظ ربی اعنی کے ساتھ آئی ہے، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ کی روایت آتی ہے احمد اور ابو داؤد اور نسائی شریف کے اندر کہ ربی اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اور اسی طرح بعض روایات کے اندر اللہم اعنی علی ذکرک، یعنی لفظ ربی کی جگہ اللہم کے الفاظ بھی آتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی ربی اعنی پڑھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اللہم اعنی پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح کی روایات ملتی ہیں۔ اس دعا کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، یہاں تک تو یہ روایت کے الفاظ ہیں جو کہ ملتے ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی اسی طرح آتے ہیں۔ باقی اس کے بعد جو ساتھ میں عوام الناس کے اندر جو یہ دعا کے اندر الفاظ مشہور ہیں، جو اضافہ کر دیا گیا ہے کہ وَمِنْكَ السلام کے بعد آگے پڑھتے ہیں وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ دَارَ السَّلَامِ، اور آگے اللہ جانے کیا کچھ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے، یہ اضافہ ہے، اس لیے ان کے پڑھنے سے اجتناب کیا جائے۔ جتنی دعا حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے اتنی دعا پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اب ان تین دعاؤں کے پڑھ لینے کے بعد، اب چونکہ میں نے ذکر کیا کہ نماز کی دو حالتیں ہیں، کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے فرضوں کے فوراً بعد دعا وغیرہ مانگ لی جاتی ہے، جیسا کہ فجر کی نماز ہے اور اسی طرح عصر کی نماز ہے، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کے فرضوں کے فوراً بعد دعا کے مانگ لینے کے بعد آگے سنتیں بھی ہیں اور نوافل وغیرہ بھی پڑھے جاتے ہیں۔ تو کچھ اذکار تو ہیں جو فجر اور عصر کے بعد فرضوں کے فوراً بعد پڑھے جاتے ہیں سنتوں اور نوافل سے پہلے، اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو فرضوں سے فارغ ہونے کے بعد پڑھ لینے کے بعد سنتوں اور نوافل سے بھی جب بندہ فریغ ہو جائے تو سب سے آخر کے اندر ان اذکار کا پڑھنا باعث برکت ہے۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ نمبر 1 استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک مرتبہ یہ کلمہ استغفار پڑھنا ہے۔ اور نمبر 2 آیت الکرسی آخر تک ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ نمبر 3 قل هو اللہ سورہ اخلاص آخر تک ایک بار پڑھنی ہے۔ اور نمبر 4 سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق آخر تک ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اسی طرح قل اعوذ برب الناس نمبر 5 میں آخر تک ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد نمبر 6 پہ توجہ کریں کہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد نمبر 7 پہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ایک مرتبہ یہ کلمہ توحید پڑھنا ہے۔ تو میرے عزیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو اذکار میں نے آپ حضرات کو 1 سے لے کر 7 تک بتلائے ہیں،
یہ اذکار بھی باعث ثواب ہیں، ان کے پڑھنے کا بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جو ایسا کرے، یعنی ان اذکار کے پڑھنے کا اہتمام کرے، تو اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اگرچہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ لیکن یہاں پر اصول وہی یاد رکھیں گے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 گناہ صغیرہ، نمبر 2 گناہ کبیرہ۔ تو گناہ صغیرہ جو ہیں وہ ان نیک اعمال کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے، جب تک گناہ کبیرہ سے توبہ نہ کر لی جائے تو وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے ان اذکار کے پڑھنے سے گناہ صغیرہ وہ سارے معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اگر گناہ کبیرہ ہیں، اگر پہلے توبہ طائب ہو کر پھر اس کے بعد اگر ان اذکار کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ان اذکار مسنونہ کی پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک اس کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیں، چونکہ وہ قادر ہے اپنی قدرت سے جس کو چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے معاف کر دے۔ توبہ کے ساتھ معاف کر دے یا بغیر توبہ کے اللہ پاک معاف کر دے، وہ قادر ہے، اپنی قدرت سے معاف کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میری آج کی جو یہ گفتگو تھی نماز کے بعد کے دعائیں اور خصوصی اذکار کے متعلق تھیں، جو میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کر دی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان دعاؤں کو یاد کرنے اور پھر نمازوں کے بعد اہتمام کے ساتھ ان دعاؤں اور ان اذکار کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔